اللہ 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 اللہ۔ نکاح کو ختم کرنے کا ایک مخصوص طریقہ بیان کیا، اس میں ایک سب سے پہلا قانون یہ بنایا کہ نکاح ختم کرنے کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے۔ مرد ختم کرے گا تو نکاح ختم ہوگا، ورنہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے الطلاق لمن اخذ بالساق، طلاق کا اختیار مرد کو ہے۔ دنیا نے جو قوانین بنائے، جو انسانوں نے بنائے ہیں، ان میں جیسے مرد کو ہے ایسے ہی عورت کو بھی ہے، ایک قانون یہ۔ دوسرا، قرآن مجید نے مرد کو طلاق کا لفظ استعمال کرنے پر، یعنی طلاق کو بہت آسان بنایا۔ اسلام میں زبان سے آپ صرف لفظ طلاق کا تلفظ کریں، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پیپر پہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو گواہوں کی بھی۔ بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اتنا آسان اسلام نے طلاق کو بنا دیا، جب کہ نقصانات اس کے اتنے زیادہ ہیں، تو اتنا آسان کیوں بنایا؟ اس کے لیے کچھ تو کوئی تو ایسا پروسیس ہوتا نا جس سے گزرنا پڑتا، تو اتنا آسان کیوں بنایا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی حقیقت اور حقیقت میں بھی حقیقت، اس میں ایک طلاق بھی ہے۔ دوسرا قانون، جبکہ غیر مسلموں کے ہاں طلاق کا عمل ایک بہت مشکل ہے، عدالت کے بغیر نہیں ہوتی، ایک پورے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، وکیل لینا پڑتا ہے، وکیل کا خرچہ، پھر عدالت میں مختلف چیزیں آپ نے ثابت کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تیسری چیز، طلاق کے بعد مرد کی جو ذمہ داری ہے، قرآن نے جو بیان کی ہے وہ صرف اتنی کہ مرد کے ذمے جو مہر ہے وہ پورا دینا پڑے گا بیوی کو، اور عدت کے دوران جو خرچہ ہے وہ مرد کے ذمے، اس کے علاوہ اور کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی اور کوئی خرچے نہیں ہیں جو مرد پہ آ رہے ہیں۔ جبکہ ان کے ہاں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بیوی کو طلاق دی تو بعض ملکوں میں تو یہ قانون ہے کہ آدھی جائیداد آپ کو بیوی کو دینی پڑے گی۔ سرسری نظر میں اگر ہم دیکھیں تو یقیناً ان کے قانون بہت اچھے ہیں، اور اسلام نے بظاہر عورت پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ انسان جب قانون بناتا ہے نا تو اس میں کتنی خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے بنائے ہوئے قوانین ان کے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین جو طلاق کے بارے میں اس نے عورت کو حقوق دیے ہیں، اور وہ عورت، وہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں اس کو مختصر لفظوں میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسلام نے طلاق کو آسان بنایا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مرد نکاح پر حریص ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی میں یہاں شادی کروں گا، اگر یہ میری سمجھ میں نہیں آئی تو میرے پاس چھوڑنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ چھوڑنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بر وقت مرد شادیاں کرنے لگے۔ پھر اسلام نے ایک نظام دیا تعدد زوجات کا، کہ ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا اسلامی معاشرے میں؟ کہ عورتیں کم پڑ گئیں اور مرد زیادہ، کیونکہ ایک مالدار لوگوں نے چار چار رکھنا شروع کر دیں۔ اب ظاہر ہے جب زیادہ عورتیں، یعنی ایک مالدار آدمی یا کوئی حاکم طبقہ وہ زیادہ رکھ رہا ہے، تو عورتیں اتنی تو پیدا نہیں ہوتی نا کہ ایک مقابلے میں چار عورتیں پیدا ہوں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ مرد نکاح کے لیے عورتوں کے حصول میں مرد کو مشکلات پیش آنا شروع ہو گئی۔ جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کیا صحابہ کرام کو کہ جو عورتیں بیوہ ہو جائیں، قرآن کہہ رہے تم فوراً ان کے لیے نکاح کا پیغام نہ بھیجا کرو بلکہ انتظار کرو۔ لیکن پھر سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ تمہارے لیے ان کی عدت تک انتظار کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ تمہیں اجازت دے رہا ہے کہ عدت کے دوران گول مول طریقے سے تم پیغام بھیج سکتے ہو۔ سورہ بقرہ میں لیس علیکم جناح فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، کوئی گناہ نہیں ہے، گول مول طریقے سے تم بات کر لو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ بیوہ عورت سے نکاح کا عدت گزرنے کا انتظار تم پر بڑا مشکل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں اور اسلامی دنیا میں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہوگی تو لوگ جو ہیں اس کی طرف اتنا زیادہ نکاح کے لیے لپکیں گے کہ ان کے لیے عدت تک انتظار کرنا بڑا مشکل، عدت کے خاتمے تک۔ حالانکہ بیوہ عورت سے نکاح کی الگ سے کہیں ترغیب نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا صحابہ کے دور میں؟ اس لیے کہ جب ایک مرد نے دو دو تین تین بیویاں رکھی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ عورتوں کی اتنی قلت کہ اب اگر کوئی خاتون بیوہ ہوئی ہیں
تو جسے نکاح کے لیے عورت نہیں مل رہی وہ اس لالچ میں ہے کہ اس کی عدت پوری ہوگی، اسے میں اپنے نکاح میں لے کر آؤں گا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک معیشت کا قانون، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو ڈیمانڈ کم ہو اس کی ویلیو گرتی ہے، جس کی سپلائی کم ہو ڈیمانڈ زیادہ ہو اس کی ویلیو ہمیشہ بڑھتی ہے۔ تو قرآن نے ایک نظام دیا ایک سے زائد بیویوں کا، اس کا فائدہ کیا ہوا کہ عورت کی طرف نکاح کرنے والے مردوں کی ڈیمانڈ زیادہ، اور اس ڈیمانڈ کے مقابلے میں عورتیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں۔ مثال کے خواہش تو ہے کہ میں 4 رکھوں، لیکن اتنا ریشو نہیں ہے کہ ایک کے مقابلے میں 4 عورتیں پیدا ہو رہی ہیں، بلکہ ڈبل بھی پیدا نہیں ہو رہی، اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنے مرد دگنی عورتیں، تقریباً برابر حساب ہی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اب مرد کے لیے طلاق کو آسان تو بنا دیا، مگر مرد سمجھتا ہے کہ طلاق دینے میں میرا اپنا نقصان ہے، کیونکہ میں نے اس کی جب یہ بیوہ ہوئی تھی یا اس کو طلاق ہوئی تھی تو میں تو عدت کے دوران گول مول طریقے سے میں پیغام بھیج چکا تھا، اور عدت کے بعد میں نے اس پہ قبضہ کیا کیونکہ اس کی طرف پیغام بھیجنے والے اور بھی بہت زیادہ لوگ تھے، اگر میں نہ بھیجتا تو کوئی دوسرا بھیج لیتا۔ تو اب وہ اتنا پیسہ خرچ کر کے اور مہر خرچ کر کے جب اس کے قبضے میں ایک چیز آئے گی تو آسان ہونے کے باوجود وہ طلاق کا اقدام نہیں کرے گا۔ حقیقت ہے کہ طلاق اسلام میں بے انتہا آسان، مگر آپ تحقیق کریں تو طلاق کا سب سے کم ریشو مسلم قوم میں ہے، سب سے کم ریشو، سب سے زیادہ طلاقوں کا ریشو غیر مسلموں میں ہے، جن کے ہاں طلاق بہت مشکل ہے۔ تو یہ اس قرآن کی ایک حکمت ہے، عملی طور پر یہی نظام صدیوں سے چلا آ رہا ہے مسلمان قوم میں۔ جو مجھ سے کہتے ہیں نا اسلام میں طلاق کو اتنا آسان بنایا ہے، تو یہ تو میں کہتا ہوں اتنا آسان بنایا تو کیا اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں؟ اس حساب سے ہو رہی ہیں طلاقیں؟ آپ کے والد نے آپ کی والدہ کو کیوں نہیں دی؟ آپ کے دادا نے آپ کی دادی کو کیوں نہیں دی؟ اتنا آسان ہے لیکن پھر بھی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا نقصان ہے، یہ پتہ ہے اس کو، یہ بات معلوم ہے، اس کے علم ہے۔ جبکہ انہوں نے طلاق کو جب مشکل بنایا، اس مشکل بنانے کا نقصان کیا ہوا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے اگر پتہ ہے کہ میں اس خاتون سے نکاح کرتا ہوں تو میرے لیے چھوڑنا آسان نہیں ہوگا، تو میں نکاح کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچوں گا، بلکہ پہلے تو میں اگر تھوڑا بہت میرا نکاح کا ارادہ ہوگا اسی کو ملتوی کر دوں گا میں کہ بھئی چھوڑو، نکاح کے بغیر ہی زندگی گزارو، عیاشی کرو، زنا کرو، اس میں ٹائم گزارو، کیوں اپنے ذمے آ بیل مجھے مار والی بات، میرے مطلب کی نکلی تو ٹھیک ہے، نہیں نکلی تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو پہلی بات تو میں نکاح کے لیے آمادہ نہیں ہوں گا۔ یہی ہوا یورپ میں جب یہ قانون بنائے تو لوگوں نے شادیاں کرنا ہی چھوڑ دی، بولے کیوں کریں ہم شادی بھائی؟ اس کا نقصان کیا مرد کو ہوا یا عورت کو ہوا؟ یقیناً عورت کو ہوا کہ مرد اس سے اپنی خواہشات تو پوری کر رہا ہے مگر اسے پوری قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ